السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ دنیا میں تو ایسے طاقتور قومیں گزری ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قومیں قوم عاد اور قوم سمود ہیں۔ قوم عاد کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا۔ آج آپ جانیں گے قوم سمود کے بارے میں۔ قوم سمود بہت بڑی قوم تھی۔ ان کی جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ قوم عاد پہلی طاقتور قوم تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب مسلط کیا اور اس قوم کو غرق کر دیا، اور اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس طرح قوم عاد کے بعد ایک قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ یہ قوم دنیا کی دوسری طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل شروع ہوئی اور یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے ہی چلے گئے، اور یہ لوگ شمالی اور ساتھ ہی مغربی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا، جو شہر حجاز کے قریب واقع ہے، جس کو آج مدینہ صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دور کی سب سے زیادہ پاورفل قوم تھی۔ قوم عاد ثانی یعنی کہ قوم سمود، اللہ تعالیٰ کا ان پر بے حد خاص کرم تھا۔ یہ لوگ بے حد زیادہ طاقتور تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو ان کا قد 40 ہاتھ بتایا جاتا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال کی تھی۔ ان کی سب سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ یہ کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، نہ ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی، بلکہ یہ 900 سے 1000 سال کی عمر میں بھی ہمیشہ جوان رہتے۔ قوم سمود کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا مرد اگر کسی عورت سے ایک بار ہم بستری کر لیتا تو وہ حاملہ ہو جاتی، اور یہی خوبی تھی کہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود تیزی سے ترقی کی اور ایک شاندار قوم بن گئی۔ بے شمار نعمتوں سے مالا مال یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی اور آہستہ آہستہ تباہ ہو گئی اور صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کے گھروں کو عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کے شوقین تھے۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر وہاں اپنے گھر بناتے اور وہیں پر زندگی بسر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سرسبز باغات اور میٹھے پانی کے چشمے اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کا پھل عطا کیا تھا۔ یہ لوگ اتنے عالی شان محلات بناتے کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لمبا سفر طے کر کر ان کے محل کو دیکھنے آتے۔ یہ سب قوم غرور اور تکبر کرنے لگے اور سرکشی کے نشے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور یہ سب بھول گئے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی پہلی قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی وجہ سے غرق کیا تھا، اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم کی طرف اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ان سب کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا حکم دیا، مگر یہ سب مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور پھر قوم سمود کے کچھ سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کرنے کو کہا، اور اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک اگر کوئی بھی نبی آیا تو وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور لایا ہے۔ اگر تم اللہ عز و جل کے سچے بندے ہو اور نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ کون سا معجزہ چاہتے ہیں؟
اس قوم کے سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو گابن ہو، آتے ہی بچے کو جنم دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے کوئی ماں باپ نہ ہوں۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سامنے چٹان میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین بچے کو جنم دیا، اور اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بڑے ہوئے تھے، اور ان سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، لیکن پھر بھی وافر مقدار میں دودھ موجود تھا، اور وہ سب حضرت صالح علیہ السلام کا یہ شاندار معجزہ دیکھ کر وہ سردار اور ساری قوم حیران، اور اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح، یہ سراسر جادو ہے، اور اس بدبخت قوم اور اس کے سرداروں نے معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے اور کفر و شرک کرنے سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانا چاہا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بھیجی گئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اور تم اس اونٹنی کو اللہ کی زمین پر چھوڑ دو، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ کا دردناک عذاب تم سب کو غرق کر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ ان کی شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے پانی پینے کے دن مقرر کر دیے اور پانی کو بانٹ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن چشمے کا پانی اونٹنی کے لیے مقرر کیا اور دوسرا دن قوم سمود کے لیے مقرر کر دیا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی وہ دودھ بھی اتنا زیادہ دیتی، اس کا دودھ اتنا ہوتا کہ دن رات پینے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری اور ایک دن تمہارے پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں غرق کر دے گا۔ کچھ ہی دنوں میں قوم سمود کے لوگ اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن اونٹنی کی پانی پینے کی باری ہوتی اس دن انہیں پانی میسر نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک جادو قرار دیا تھا۔ قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھیں۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دیا کہ جو اونٹنی تمہارے گھر میں موجود ہے، اگر تم اس کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی اور وہ اس عورت کے چال میں نہیں آئی۔ پھر اس عورت نے پورے علاقے میں اعلان کروایا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا تو میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح اسے دے دوں گی۔ اس عورت کا اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوان جن کا نام مصدع بن طاہر اور دوسرا قدار بن صالح تھا، ان دونوں بدبخت نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود کے لوگ آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا وہ عذاب نازل کر کے دکھاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام
بے حد پریشان ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد معاذ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور گناہوں میں کافی آگے چلے گئے اور خود ہی اللہ کا عذاب طلب کرنے لگے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے، اے قوم، تمہیں اللہ کے عذاب سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ آپ کی بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا، اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ اور پھر یہ 9 افراد پہاڑ کے پیچھے چھپ کر آپ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی اور وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور صبح جب لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشیں دیکھیں اور اللہ کے دردناک عذاب کو دیکھا، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ قوم سرکشی سے باز نہ آئی اور کفر و شرک کرنے میں مگن رہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کافی زیادہ اضافہ کرنے لگے۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنی عیش و عشرت کرنی ہے کر لو، 3 دن کے بعد اللہ عز و جل کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بدبخت لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ اور اس قوم کے لوگ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ کا دردناک عذاب تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح نافرمانی کرتے رہے اور سرکشی اور کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق 3 دن ایسا ہی ہوا اور ان کے چہرے کالے ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کر کہنے لگے کہ نہ جانے اب کون سا دردناک عذاب ہم پر مسلط کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک خوفناک اور زوردار چیخ آسمان سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے قوم سمود کے تمام لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ سب اونھے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک زلزلہ بھیجا جس سے ان کے گھر کو ان پر ہی گرا دیا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نسل سے آنے والی قوم سمود کو غرق کر دیا اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
ختم کر دیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو سن کر اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو میں بہت سبق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور آسائشوں سے نوازے تو اس پر ہمیں تکبر یا غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سچے دل سے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ہم بے حد خوش نصیب ہیں کیونکہ ہم امتی محمد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب اتنے گناہ گار ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر اپنا خاص کرم ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔